قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں قانون طاقتور کو نہیں پکڑتا، جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا۔ ہم قانون کی حکمرانی اور انصاف چاہتے ہیں۔ اگر ہم انصاف قائم کر دیں تو ملک ترقی کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا بہاولپور میں وکلاء کنونشن سے خطاب، کہا 26 سال سے کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ بنانا ریپبلک وہی ہوتا ہے جہاں قانون نہیں ہوتا۔ مزید کہا ہر سال $1700 غریب ملکوں سے امیر ممالک میں جاتے ہیں۔ جب تک چوروں ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لائیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ 26 سال سے کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ 25 مئی کو خواتین اور کارکنوں کو ہراساں کیا گیا۔ یہ ہمارے دور میں مارچ نکالتے رہے، ہم نے تو گرفتاریاں نہیں کی۔ شوکت ترین کی باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اور ان کی جماعت ملک دیوالیہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ ملکی مفاد کے خلاف جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ بولے عمران خان تم ملک کا قرض کم کرنے آئے تھے، قرض کیسے بڑھ گیا؟ تم نے پاکستان کے قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کیا۔ سابق حکومت پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ آپ امریکی لابنگ کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو امریکی ایجنٹ۔ مزید کہا آپ نے IMF سے معاہدہ کیا پیٹرول کی قیمت اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا ملک میں اس وقت سیلاب سے تباہی ہو گئی ہے۔ عمران خان سے پوچھیں وہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کتنی بار گئے؟ آڈیو ٹیپ کے ذریعے پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے غدار کہا گیا۔ میں 50 لاکھ مہینہ تنخواہ والی نوکری چھوڑ کر پاکستان آیا۔ ملیشیا کی کمپنی کے معاملے میں اپنے خرچے پر گیا۔ میں نے بیان دیا تو معاملہ حل ہوا۔ میں نے 7واں NFC ایوارڈ کرایا۔ اس وقت میں غدار نہیں تھا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین حکومت پر برس پڑے۔ کہا نون لیگ والے اپنے گریبان میں جھانکیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں، اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ آڈیو سے IMF کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومت نے IMF کی ساری شرائط مان لیں۔ ہم تو 21 ستمبر میں چھٹی کرا دیں۔ سندھ میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ شہر بچے نہ دیہات، ہر طرف پانی ہی پانی۔ دادو کی تحصیل جوہی، میہڑ اور خیرپور ناتن شاہ میں صورتحال سنگین۔ 100 سے زائد دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ میہڑ کے قریب دھامرا نہر میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی شہر میں داخل۔ سیلابی ریلے نے خیرپور ناتن شاہ کو ڈبو دیا۔ خیرپور میں دریائے سندھ کے قریب 100 کلومیٹر کچے کا علاقہ زیریاب۔ سینکڑوں مویشی ریلوں میں بہہ گئے، درجنوں کچے مکانات منہدم۔ سانگھڑ میں سیم نالوں میں طغیانی سے کئی دیہات زیریاب۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا آبائی گاؤں بھی پانی میں ڈوب گیا۔ سکھر، کدکوٹ، مٹیاری سمیت کئی اضلاع سے پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ بلوچستان سے آنے والے پانی کے باعث منچھر جھیل میں پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ پانی کی سطح 122 فٹ تک پہنچ گئی۔ جھیل کے بوبک بند پر بھی صورتحال خطرناک، پانی کے دباؤ سے دروازے ٹوٹنے کا خدشہ۔ سیلابی پانی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے گاؤں باجارہ میں داخل۔ تمام علاقے 2 سے 3 فٹ پانی میں ڈوب گئے۔ حیدرآباد میں جام شورو، علی آباد میں 7 لڑکے نہاتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے۔ سندھ میں بارشوں سیلاب کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ ڈائریا کے 1,34,000، ملیریا کے 44,832 مریض، پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں کے 1,19,000 کیسز رپورٹ۔ 2 ماہ میں 1,25,000 سے زائد جلدی امراض کے مریض، دیگر بیماریوں کے 1,69,815 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ 1 لاکھ افراد کو سانپوں نے، 548 کو کتوں نے کاٹ لیا۔ محکمہ صحت نے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دورہ استہمن، منچھر جھیل، جوہی اور دیگر علاقوں کا معائنہ کریں گے۔ سیلاب متاثرین سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سیلاب سے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے دوست ممالک آرمی چیف سے رابطے میں ہیں۔ پاک فوج کا ہر افسر اور جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس میں ہمارے افسران اور جوان ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے۔ آرمی چیف نے سندھ، خیبر پختونخوا اور دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ تمام فارمیشنز اپنے علاقوں میں امدادی کام کر رہی ہیں۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ۔ کہا جہاں بھی پاک فوج کی ضرورت ہے جوان وہاں موجود ہیں۔
आर्मी एविएशन और नेवी के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। रिलीफ कैंप्स में 50,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। फौज की जानिब से कसीर तादाद में खैमे और खुराक मुहैया की गई। तमाम जनरल अफसरान ने 1 माह की तनख्वाह अतिया की। हम इस नाहगाहानी आफत से बाहर निकलेंगे। बलोचिस्तान में सैलाब ने हर शय मलियामेट कर दी। 257 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक। डेरा अल्लाह यार में ग़ज़ाई क़िल्लत पैदा, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर। बोलान में कौमी शाहरा और पिंजरा पुल बहाल न होने से सिंध और बलोचिस्तान का ज़मीनी रास्ता 9 रोज़ से मुनक़ता। तिब्बे में सिंध बलोचिस्तान शाहरा 9 रोज़ से बंद। माल बरदार गाड़ियों में मौजूद सब्जियाँ और खाने पीने की अशिया ख़राब हो गईं। पंजाब में राजनपुर, डीजी खान और तौंसा शरीफ सैलाब से ज़्यादा मुतासिर। अटक में खानपुर डैम पानी से भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर को टेक्सला से मिलाने वाला पुल ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए सिंध से मुल्हिका आबादियों को भी अलर्ट जारी। सैलाबी रेलों के बाद मामूलात ज़िंदगी की बहाली मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल। खैबर पख्तूनख्वा के देहात के मकीनों पर पानी की लहरों के बाद कीचड़ का सामना। अपनी मदद आप के तहत उजड़े आशियाने फिर से आबाद करने के जतन जारी। सवात में 17 अफराद जाँ बहक, 221 घरों को नुकसान पहुँचा। 41 स्कूल सफ़ाई हस्ती समेट गए। 50 होटल्स मुकम्मल तबाह। 130 किलोमीटर सड़कों और 24 पुलों को नुकसान पहुँचा। शांगला, चित्राल और अपर दीर में भी तबाही। 66 अफराद जाँ बहक, 47 ज़ख्मी। 2000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा। 438 स्कूल और 35 मराकज़ सेहत मुनहदिम। 517 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लोगों ने 15 फुट लंबा अजदहा मार डाला। सैलाब हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुश्किल से निपटेंगे। इस सैलाब से मुल्क भर में तबाही हुई है। पीटीएमए को नुकसानात का डेटा इकट्ठा करना चाहिए। नुकसानात के डेटा के बाद बहाली के कामों में आसानी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन इस वक्त पानी में डूबी हुई है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मच्छरदानियाँ फराहम की जाएँ। इमरान खान की रुझान आमद, कमिश्नर डेरा गाजी की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, गुज़िश्ता रात गुजरात जलसे के शुरका में ज़बरदस्त जुनून था। ख़वातीन ने भी भरपूर शिरकत की। हम इनक़िलाब देख रहे हैं। आने वाला वक्त और भी दिलचस्प होगा। अब मैच का वो हिस्सा आ गया है कि पीडीएम कुछ भी कर ले, जीत नहीं सकती। 4 माह में महंगाई 45% हुई। हुक्मरान IMF के सामने ढेर हो गए। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान आज बहावलपुर में जलसे से खिताब करेंगे। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब की सूरत हाल पर पहला बाज़ाब्ता इजलास। सैलाब की सूरत हाल, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट ट्रेजेडी का शिकार हुआ। कुछ इलाकों में 1500 मिलीमीटर तक बारिश हुई। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और कुछ शुमाली इलाका जात शदीद मुतासिर हैं। ज़्यादा तबाही फ्लैश फ्लड की वजह से हुई। कुदरती आफत के सामने तो अमरीका और जापान जैसे ममालिक भी बेबस नजर आते हैं। 5000 किलोमीटर तक सड़कें मुतासिर हैं। 3500 टेली कम्युनिकेशन टावर्स शदीद मुतासिर हैं। मुल्क में मौजूदा तबाही वसाइल से बहुत बड़ी है। इस आफत का हुकूमत और इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तामीर नौ की नई मुहिम शुरू करेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि 2022 पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली की तल्ख हकीकत सामने लाया। इस साल जंगलात में आग लगने के वाक़यात का सामना रहा। मानसून बारिशें वक्त से पहले और मामूल से ज़्यादा हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ का काम जारी है। तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपये फ़ी घर दिए जा रहे हैं। मुल्क सैलाब से मुतासिर है और इमरान खान को जलसों की फिक्र है। पता नहीं ये शख्स इतनी हिम्मत कहाँ से लाता है कि इस माहौल में भी बेहिस होकर जलसे करता है। लगता है कि उसे घर से मना किया गया है कि आफत ज़दा इलाकों का दौरा नहीं करना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इमरान खान के एक जलसे पर 20 से 25 करोड़ का खर्चा आता है। स्टेज पर तराने बजाए जाते हैं, हंसी मजाक होता है। वज़ीर आला पंजाब भी स्टेज पर बैठकर मुस्कुराते हैं, लेकिन सैलाब ज़दा लोगों के पास नहीं जाते। इनके लिए पाकिस्तान नहीं, सियासत ज़्यादा अहम है। हुकूमत सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं कर रही। सिंध में सैलाब से साबित हो गया कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये सिर्फ सियासी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं।
اسد عمر کہتے ہیں سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار کہاں ہیں؟ فواد چودھری نے کہا جلسوں کی وسعت سے ثابت ہو گیا تحریک انصاف واحد قومی پارٹی ہے۔ آج جنوبی پنجاب عمران خان کا ہم آواز ہوگا، پھر سکھر سے سندھ عمران خان کا ہم سفر بنے گا۔ پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور لیڈر اس قومی اثر و نفوذ کا حامل نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے سیلاب کی خوفناک تباہی قوم اور سیاسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ پنجاب کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب چکا، مگر حکومت ریلیف دینے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کر رہی۔ سیلاب کے باعث سپلائی متاثر ہونے سے اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان پر، درآمد شدہ ٹماٹر اور پیاز آنے کے باوجود قیمتیں تاحال پہنچ سے دور۔ اسلام آباد میں ٹماٹر 200، پیاز 180 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، ادرک 480 اور لہسن 400 روپے فی کلو، انڈے 225 روپے درجن، دال ماش 400، دال مسور 360 اور چنے 350 روپے میں ملنے لگے۔ چکن 433 روپے فی کلو میں فروخت۔ کراچی میں سبزیوں کے ساتھ گوشت بھی مہنگا، مرغی کا گوشت 460 روپے سے 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رواں ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 1.31% اضافہ 45.5% ہو گئی۔ ایک تہائی ملک زیر آب، 80 اضلاع آفت زدہ ہیں اور عمران خان سیلاب متاثرین کو نہیں اپنا بیانیہ زندہ رکھنے کے مشن پر ہیں۔ لوگ امداد کے منتظر ہیں اور عمران خان کہتے ہیں وہ قوم کو انقلاب کے لیے جگا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں عمران خان پیغام دے رہے ہیں ان کو عوام کی زندگیوں سے سروکار نہیں، بس اپنی سیاست سے غرض ہے۔ سندھ اور بلوچستان نے صحیح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی امداد پر توجہ دینی چاہیے۔ جنوبی پنجاب کے لوگ ریسکیو کے منتظر ہیں، مگر حکومتی ہیلی کاپٹر عمران خان کو پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے۔ عمران خان خود غرضی کی اینک اتار کر دیکھیں ملک میں کیا صورتحال ہے، یہ جلسوں کا نہیں زندگیاں بچانے کا وقت ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے بیرون ممالک سے امداد آنے کا سلسلہ جاری۔ متحدہ عرب امارات سے مزید امدادی سامان نور خان ایئر بیس پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سامان میں غذا، ادویات اور ٹینٹ شامل ہیں۔ فرانس سے امدادی سامان لے کر طیارہ اسلام آباد پہنچا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے فرانسیسی سفیر سے امدادی سامان وصول کیا۔ قطر کی جانب سے فیلڈ اسپتال فراہم کیا گیا۔ گوگل کی جانب سے بھی پاکستان کے لیے $5 لاکھ امداد کا اعلان۔ گوگل ملازمین نے بھی پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے 7 کروڑ 20 لاکھ روپے کے عطیات دیے۔ کراچی ڈیفنس میں کسٹم انٹیلیجنس کا چھاپا، نان کسٹم پیڈ 2 لگژری گاڑیاں پکڑی گئیں۔ لندن سے چوری کی گئی V8 گاڑی فیز 8 کی عمارت سے برآمد، 2 ملزم گرفتار۔ کسٹم انٹیلیجنس کا کہنا ہے نان کسٹم گاڑی کونسلیٹ کی جعلی دستاویزات پر پاکستان لائی گئی۔ دوسری کارروائی میں سیاہ رنگ کی نان کسٹم کار پکڑی گئی۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کا آج سے آغاز۔ سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں شارجہ میں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان اور بھارت کل میچ کھیلیں گے۔ پیر کے روز کوئی میچ نہیں ہوگا۔ منگل کو بھارت اور افغانستان آمنے سامنے آئیں گے۔ 7 ستمبر کو پاکستان اور سری لنکا کھیلیں گے۔ 8 ستمبر کو بھارت اور سری لنکا مد مقابل آئیں گے۔ 9 ستمبر کو گرین شرٹس افغانستان کا سامنا کریں گے۔ ایشیا کپ کا فائنل میچ 11 ستمبر کو ٹاپ 2 ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ پاکستان کی ہانگ کانگ کے خلاف تاریخ ساز فتح، یک طرفہ مقابلے کے بعد ہانگ کانگ کو 155 رن سے شکست۔ رنز کے اعتبار سے پاکستان نے 70 سالہ کرکٹ تاریخ کا اہم ترین اعزاز اپنے نام کیا۔ گرین شرٹس نے پہلی بار کسی بھی فارمیٹ میں مخالف ٹیم کو 10 اوورز میں آؤٹ کیا۔ ہانگ کانگ کی جانب سے 38 رنز آل آؤٹ کسی بھی ICC فل ممبر ٹیم کی جانب سے سب سے کم T20 ٹوٹل ہے۔ میچ میں محمد رضوان نے مختصر فارمیٹ میں 5000 رنز بھی مکمل کر لیے۔